السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مترجم کے اوصاف۔ مترجم کے لیے بہتر تخلیقی قوت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت وہ ترجمے کو بہتر، مؤثر اور بھرپور صورت میں اپنے الفاظ میں ڈھال سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ترجمہ تخلیق مقرر کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ قدیم تخلیقی ادب کے مترجم کے لیے قدیم زبان سے مکمل طور پر واقفیت اور آگاہی نہایت ضروری ہے، اور اگر ترجمے کے آخر میں ان قدیم الفاظ کے لیے استعمال ہونے والے زمانہ حال کے الفاظ بھی شامل کر دیے جائیں، ان کی فہرست دے دی جائے، تو اس سے ترجمے کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ترجمے کی ادبی حیثیت بھی بلند سطح پر پہنچ جاتی ہے۔ کسی بھی کتاب یا تحریر کے ترجمے کے لیے اس کے پس منظر سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ یہ واقفیت اور آگاہی متعلقہ زبان و ادب کے مطالعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ روسی، جرمن، انگریزی، فرانسیسی، ہندی، چینی، جاپانی، عربی، فارسی یا جس بھی زبان کے ادب کا ترجمہ مقصود ہو، وہاں کے ادبی رجحانات، تہذیب اور ثقافت کے بارے میں بنیادی معلومات ضرور ہونی چاہئیں۔ پچھلے چند برسوں میں غالب کے 2 ترجمے شائع ہوئے، ایک نیو یارک سے اور دوسرا کلکتہ سے، لیکن دونوں ترجموں میں غالب کو اس کے ذہن سے بے تعلق کر کے پیش کیا گیا ہے۔ مترجمین نے غالب کو اس کے فکری اور لسانی ماحول میں محسوس کرنے کی بجائے محض ایک موضوع کے طور پر اس کے کلام کا ترجمہ کیا۔ شاید وہ غالب کے فکری اور تہذیبی پس منظر سے آشنا نہیں تھے۔ ترجمہ پڑھ کے غالب تک پہنچنے میں سب سے بڑی دشواری اس کے پس منظر سے عدم واقفیت ہے۔ مترجم کو متعدد مقامات پر تحقیق و تنقید کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسے مسلسل تنقیدی شعور درکار ہوتا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ جس تخلیق کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، اس کے پس منظر کو جاننے کے لیے، متعلقہ زبان و ادب میں اس کے ادبی مقام و مرتبے کا تعین کرنے کے لیے، اور تخلیق میں موجود مخصوص الفاظ، تراکیب، اصطلاحات کی تشریح و توضیح کے لیے تنقیدی و تحقیقی انداز نظر سے ہی کام لیا جا سکتا ہے۔ جب تک مترجم کے پاس تنقیدی صلاحیت نہیں ہوگی، وہ ترجمے کے مناسب اور نامناسب موضوع میں تمیز نہیں کر سکے گا۔ تنقیدی شعور کی موجودگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مترجم اپنے ترجمے میں تنقید شروع کر دے یا اپنے تنقیدی نظریات کی تبلیغ کرے۔ در حقیقت ترجمے میں متن سے ہٹ کر وضاحتی یا تشریحی عبارت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور اگر ایسا ضروری ہو تو مترجم کو حواشی اور تعلیقات کا سہارا لینا چاہیے۔ مترجم کو متنازع تحریروں کے ترجمے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ قاری اس کے معاملے میں مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں رہ سکتا، اور اس وجہ سے نہایت عمدہ ترجمے کی علمی اور ادبی حیثیت کے متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مترجم فرسودہ باتوں کے ترجمے کی بجائے ترجمے کے لیے ایسے موضوع کا انتخاب کرے جو انوکھا اور پہلے سے موجود تحریروں اور تراجم کی تکرار نہ ہو۔ ایسی تحریریں جو بحیثیت قوم ہمارے مذہبی اور جذباتی نظریاتی عقائد کو مجروح کرنے کا باعث بنیں، یا بحیثیت قوم ہمارے تشخص کے لیے خطرے کا باعث ہوں، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسی تحریروں کے تراجم فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنتے ہیں، اور اس سے مترجم کی ساری محنت خاک میں مل جاتی ہے۔ چنانچہ مترجم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مذہبی اور نظریاتی تشخص کو مجروح نہ ہونے دے۔ مترجم کے لیے ہر 2 زبانوں کو جاننا اور ان میں مہارت بے حد ضروری ہے۔ اگر عربی، فارسی یا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا جا رہا ہے تو صرف عربی، فارسی یا انگریزی کا علم ضروری نہیں ہے، بلکہ اردو زبان کے اوپر مہارت بھی ضروری ہے۔
مترجم کو اس امر کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ وہ جس تخلیق کا ترجمہ کر رہا ہے اس میں اس کی ذاتی دلچسپی کا عنصر بھی شامل ہو۔ ذاتی دلچسپی کے باعث اس کے ترجمے میں زیادہ تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ بصورت دیگر ترجمہ عدم توجہی اور بیزاری کا شکار ہو جائے گا اور اس سے وہ نتائج حاصل کرنا ممکن نہیں ہوں گے جو اپنی پسند کے ترجمے سے حاصل ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ ترجمے کو دلچسپ اور خاصے کی چیز بنانے میں ناکام رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنی ہی گفتگو۔ آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔